اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے اندر سب سے افضل انسان، افضل البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل انبیاء کے بعد وہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہو رہا ہے، یہ جمادی الاخری اس کی 22 تاریخ کو یہ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ 22 تاریخ اور 22 اگست میں اللہ رب العزت کو بمطابق 632 عیسوی یہ اللہ رب العزت کے پاس جا رہے ہیں۔ اس امت کو انہوں نے داغ مفارقت دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور وہ اسلام لے کر آئے، بغیر کسی قیل و قال کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی۔ پہلی جو ان کی شادی تھی وہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ کے ساتھ تھی۔ یہ اسلام میں پہلے داخل ہوئے اور ان کے والد ابو قحافہ جن کا نام تھا عثمان، یہ اسلام میں بعد میں داخل ہوئے تھے، شروع میں یہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک موقع پر ابو قحافہ نے کوئی بات کہہ دی، ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے زور سے کھینچ کر تھپڑ مارا اپنے باپ کو
کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات کہتے ہو؟ اور یہ کہا میرے پاس تلوار نہیں تھی ورنہ میں تمہارا سر بھی قلم کر لیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ۔ یہ آیات مبارکہ اللہ نے اتار دی، ان کی تعریف کے اندر یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ بعد میں اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے مجھے اللہ کے نبی کی خواہش زیادہ پسند تھی میری اپنی خواہش کے پورا ہونے پر۔ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا تھا، آپ کی یہ خواہش تھی کہ ابو طالب اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ میری بھی یہی خواہش تھی کہ ابو طالب اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس خواہش کو میں اپنے باپ کے اسلام لانے کی خواہش پر بھی ترجیح دیا کرتا تھا۔ یہ ابو قحافہ نام ان کا عثمان ہے، یہ بیٹے تھے عامر کے، عامر بیٹے تھے کعب کے، کعب بیٹے تھے اسد کے، اسد بیٹے تھے تیم کے، تیم بیٹے تھے مرہ کے۔ یہ ان کا سلسلہ نسب ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبداللہ ہے۔ اللہ کو اس کائنات کے اندر دو نام پیارے ہیں، ایک عبداللہ، عبد الرحمن ناموں کے اندر اللہ کو یہ نام پیارے ہیں۔ عبداللہ بن ابی قحافہ نام عثمان تھا، بن عثمان بن عامر بن کعب بن اسد بن تیم بن لوئی بن مرہ، یہ بن مرہ ہے، کہنے کہ یہ ان کا سلسلہ نسب تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر آپ کی والدہ کا نام تھا، اور یہ آپ کی والدہ جس نام سے مشہور ہوئی یہ ام الخیر کنیت بن گئی۔ جس نام سے مشہور ہوئی وہ تھا سلمہ بنت صخر، سلمہ بنت صخر، پھر آگے بن عامر، پھر آگے چل کر بن کعب، پھر آگے چل کر بن تیم بن مرہ۔ سلسلہ نسب دونوں خاندانوں کا آگے جا کر مل گیا، چچا زاد آپس میں رشتہ دار تھے۔ آپ کی پہلی بیوی، آپ نے 4 شادیاں کی تھی، اس کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزہ۔ اس سے آپ کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، آپ نے اس کا نام رکھا، آپ نے اس بیٹے کا نام عبداللہ اور بیٹی کا نام رکھا آپ نے اسماء۔ پھر آپ نے دوسری شادی کی، یہ دوسری شادی آپ نے ام رومان بنت عامر بنت عویمر سے کی، بنت عامر بن عویمر سے کی۔ یہ ام رومان سے جو پیدا ہوئے ہماری اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی سے ہے، اور آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی انہی سے ہیں۔ پھر آپ نے تیسری شادی کی، تیسری شادی جو آپ نے کی تھی وہ اسماء بنت عمیس سے کی تھی۔ آپ کا ایک بیٹا محمد بن ابی بکر ان سے پیدا ہوا، یہ محمد اسماء بنت عمیس سے پیدا ہوئے۔ آپ نے چوتھی شادی کی حبیبہ بنت خارجہ سے، اس سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم۔ یہ آپ کے وفات کے بعد پیدا ہوئی، آپ دنیا سے رخصت فرما گئے۔ آپ نے کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اولاد میں سب سے زیادہ مجھے پیاری تو ہے، لیکن اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنا، تم 3 بہنیں ہو۔ کہنے لگے ابا جان ہم تو 2 بہنیں ہیں، ایک اسماء ہے اور ایک میں ہوں۔ کہنے لگے جو تیسری جو حبیبہ بنت خارجہ سے پیدا ہونے والی ہے
میرا گمان یہی ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوگی، لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ کوئی سسٹم نہیں تھا کہ آپ جاؤ اور جا کر جو ہے الٹرا ساؤنڈ کرا کر آؤ، پہلے سے پتہ چلے۔ ان آلات کے ذریعے انہوں نے اللہ پر یہ گمان کرتے ہوئے کہ میرا گمان یہ ہے، ورنہ حقیقی علم اللہ کی ذات علی کو ہے۔ تو جو میری زمین اللہ کے نبی نے دی تھی اور جو میں نے تمہیں دی تھی فلاں جگہ پر، تو اس کا بھی اس کے اندر حصہ ہے، اس کا خیال کرنا، وہ تمہاری بہن ہے۔ آپ دنیا سے آپ جانے لگے، آپ نے اسلام کے اندر وہ قربانیاں کی، سب سے پہلے اسلام لے آئے۔ ایک موقع پر اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو عتیق کیوں کہتے ہیں؟ عتیق آپ کا لقب تھا۔ فرمانے لگی، ایک دفعہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کسی نے اگر دیکھنا ہو نا، اللہ نے اس کو آگ سے آزاد کیا ہے تو انہیں دیکھ لے، وہ ابو بکر تھے۔ اس کا نام پڑ گیا عتیق، اس وجہ سے عتیق کہا کرتے تھے۔ ابو بکر، یہ بکر جو ہے جوان اونٹ کو کہتے ہیں۔ جب مسلمان کسی مسائل میں پھنس جاتے تھے تو پھر انہیں آگے لایا جاتا تھا، بڑے بڑے مسائل۔ اور اسلام سے پہلے بھی یہ جو 12 نامور شخص تھے، مکہ المکرمہ کے اندر کوئی حکومت قائم نہیں تھی، یہ ان بڑے لوگوں میں شامل تھے جو دقیق مسائل کے اندر فیصلے فرماتے تھے۔ ان کے ذمے دیت اور خون بہا کا نظام ہوتا تھا۔ اس وقت زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ گناہوں سے دور تھے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب سے یہ دور تھے، جیسے کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دور تھے، یہ بھی ایسے ہی دور تھے۔ ان کا لقب، ایک لقب ان کا صدیق بھی ہے۔ یہ صدیق لقب ان کو کب ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ آپ کی جب معراج سے واپسی ہوئی، آپ نے راستے میں پوچھا، حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، اگر میں اپنی قوم کو یہ بتاؤں گا، میں نے یہاں سے بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، یہاں پر سفر کیا، اور پھر یہاں سے یہ براق کا سفر تھا، پھر میں نے اوپر کیا، اور وہ اللہ نے مجھے جنت اور جہنم دکھائی، یہاں تک کہ میں عرش تک پہنچ گیا، اور فکان قاب قوسین او ادنا، جیسے دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں کہ ایسے اللہ کے ہاں رو برو سامنے ہو گئے۔ میں یہ ساری چیزیں اپنی قوم کو بیان کروں گا، اور اوپر پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ سارا سفر کیا میری قوم میری بات کو مانے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ میری قوم میری بات کو مان لے۔ کیا ان کی کوئی میری ان باتوں کی کوئی تصدیق بھی کرے گا؟ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً کہا، ان باتوں کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر ہوں گے۔ اللہ اکبر! جیسے آپ نے یہ بات کہی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، بہر موجود تھے، اور کہنے والے نے جا کر کہا، اور اللہ کا نظام ایسا ہے، یہ خبر بطور امتحان کے لیے تھی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، خلاف واقعہ، خلاف مشاہدہ، ان کی خبریں، ان کی باتیں، خلاف تجربات، یا اب ان کے لیے لوگوں کا بھی ان کے اندر امتحان ہو جایا کرتا ہے۔ تکذیب کرنے والوں کے پاس پہلے پہنچی، ابو جہل کے پاس یہ خبر پہلے پہنچی، تکذیب کر دی کہ ابو بکر سے پوچھو، جیسے کہا کہ اگر یہ خبر محمد الرسول اللہ نے دی ہے، میرا بھی اس پر ایمان ہے۔ واقعہ انہیں یہ سفر معراج کا ہوا ہے، اس پر انہیں یہ صدیق کا لقب ملا۔ آپ کا ایک لقب اواہ بھی تھا۔ اواہ کہتے ہیں رحم دلی کو۔ اواہ کہتے ہیں جس کے دل میں ہر وقت رقت ہو بہت زیادہ، اس کو اواہ بولتے ہیں۔ آپ کے اندر رقت بہت تھی، آپ روتے بہت تھے، آپ روتے بہت تھے۔
جس وقت آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے آپ کے پاس 40,000 دراہم تھے اور آپ کے پاس کثیر مال تھا. آپ نے وہ مال غریب مسلمانوں کو آزاد کرنے میں اور مسلمانوں کو تکالیف اور مصائب کے نکالنے کے اندر سارا مال خرچ کر دیا. آپ نے فرمایا دنیا کے اندر میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، اگر میں نے بدلہ نہیں چکایا تو میں نے ابو بکر کا بدلہ نہیں چکایا. اگر لو کنت متخذ خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بنانا ہوتا تو میں اللہ کی بجائے میں نے دوست اللہ کو بنایا ہے، اللہ کے علاوہ بنانا ہوتا کہ پھر میں دوست ابو بکر کو اپنا دوست اور خلیل بنا لیتا. لیکن اس کے باوجود آپ جب مدینہ المنورہ میں گئے تو اس وقت بھی آپ کے پاس 5,000 دراہم موجود تھے. 5,000 دراہم موجود تھے اور وہاں پر بھی جا کر مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کرام جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اور حضرات، انہیں آپ نے آزاد کروایا. ان سب کا ثواب آپ کے کھاتے کے اندر جاتا ہے. آپ کی مشابہت کمال درجے کی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، کمال درجے کی مشابہت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ. آپ نے ایک موقع پر فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب نے انکار کیا اور سب نے تکذیب کی، آج میرے خلیل اور میرے ابو بکر کو تم جو ہے ناراض کرتے ہو. تمہیں پتہ ہے یہ کب اسلام لایا تھا؟ جب مجھے ہر طرف سے دھکے ملے تھے، یہ اس وقت اسلام لایا تھا. یہ اس وقت اسلام لایا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سارا مال خرچ کر دیا اور اولاد بھی آپ پر خرچ کر دی. پھر اللہ نے ان کے والدین اور ان کی اولاد در اولاد، یہ 4 نسلوں سے ان کو صحابیت کے درجے سب کو ملے. والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی اور اولاد بھی صحابی. صحابیت کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. یہ ان قربانیوں کی بنا پر تھا کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ختم کرنا ان پر بس تھی. پھر ان کے وہ ہجرت کا سفر کا کیا کہنا؟ جب دار الندوہ کے اندر وہ سارے مشورے ہونے لگے اور اس کے اندر یہ شیخ نجدی شیطان بھی گھس گیا. کسی نے کہا کہ انہیں ایک کمرے میں قید کر دو. شیطان محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ. شیطان نے کہا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، اب ان کے ماننے والے متبعین اتنے ہو چکے ہیں، انہیں چھڑا لیں گے اور ان پر جان بھی پیش کر دیں گے اور تم اب یہ کام نہیں کر سکتے. کسی نے کہا کہ پھر آپ انہیں سواری پر بٹھا دیں اور ساتھ باندھ دیں، جہاں سواری رکے گی وہاں چلے جائیں گے. کہنے لگے اگر تم نے سواری پر باندھ دیا. یہ شیخ نجد کہنے لگا یہ شیطان انسانی شکل میں، شیخ نجد کی شکل میں، بڑی داڑھی کے ساتھ، سفید داڑھی کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا دار الندوہ میں. یہ مشورہ دے رہا تھا وہاں بیٹھ کر، یہ سواری جہاں چلی جائے گی، اس آدمی کی زبان کے اندر مٹھاس بہت ہے اور بات بہت اچھی رکھتا ہے، اور جب جہاں جہاں یہ جائے گا اس کا دین اور اس کی ملت پھیلتی ہوئی چلی جائے گی. پھر وہاں سے یہ تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. ابو جہل بولا کہ جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے والا آدمی اپنی آ جائیں اور ہم انہیں قتل کریں گے نعوذ باللہ. اور پھر ہمیں قریش یہ کہیں گے، ہم سے یہ کہیں گے دیت کا معاملہ آ جائے گا، ہم مال چکا دیں گے. یہ رائے پسند ہے. کہنے لگا یہ رائے اچھی رائے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روکا ہوا تھا. روز مرہ کی پریشانیاں ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر خلاصہ یہ ہے لے کر چلے. جب چل رہے تھے کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں ہوتے. اپنی بیٹی اسما سے کہا وہ کھانا لے کر آتی. اپنے خادم عامر بن فہیرہ سے کہا وہ جانور لے کر آتا. اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا
وہ بھی آپ کی خدمت کے لیے آتے، یہاں تک کہ یہ سفر کرتے ہوئے آپ نے پوچھا اے ابو بکر، آج میں جتنا تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں آج سے پہلے اتنا پریشان نہیں دیکھا، کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر ہوتا ہے، خطرہ آگے سے میں آگے بھاگتا ہوں، پھر مجھے خطرہ پیچھے سے ہوتا ہے میں پیچھے چلے جاتا ہوں، پھر مجھے خطرہ دائیں طرف سے ہوتا ہے میں دائیں طرف چلے جاتا ہوں، پھر مجھے خطرہ بائیں طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کو آخر میں اپنے کندھے پر اٹھا لیا، اٹھا کر غار ثور کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے گئے۔ جا کر پہلے اندر غار کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد کہنے کہ وہاں پر ان کے پاس جو کپڑے تھے غار کے وہ بند کر دے، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ اللہ کا نظام تھا، درخت چلتا ہوا غار کے آگے آ گیا، اور جو ہے وہاں کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے اپنا جالا بن دیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اور اس کے سامنے ایک سوراخ پر آپ نے اپنا پاؤں مبارک، اپنی ایڑی مبارک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ دی۔ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ان کی ران کے اوپر آرام فرما رہے ہیں۔ النظر الی وجہک، کتنی یہ خصوصیات، اکیلے حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ جہاں پر اور خصوصیت ہے مجمع کے اندر تو باقی مجمع بھی آپ کو دیکھتا، لیکن یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ سانپ نے ڈسا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ یہ چاہتا تھا کہ میں بھی زیارت کروں، آنکھوں کو تھام نہ سکے، وہ ڈھلکتے ہوئے اللہ کے نبی پر جیسے گرے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ سانپ نے ڈسا ہے، آپ نے اپنی لعاب مبارک لگائی، فوراً آرام آ گیا، وہ درد ختم ہو گیا۔ کہنے لگے یہ سامنے ہے، یہ لگ رہے ہیں یا دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اب ہم جو ہے یہاں پر پکڑے جائیں گے۔ آپ نے کہا اے ابو بکر ما ظنک، تیرا کیا گمان ہے؟ یہاں پر ہم دو ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارے پاس کبھی نہیں آ سکتے۔ یہ آپ بالکل پریشان نہ ہوئے۔ 3 دن یہاں آپ رہے، خبریں جو ہیں وہ ساری آپ کو، وہ عامر بن فہیرہ جو ہے وہ خبریں ساری عبد الرحمن پہنچایا کرتے، حضرت اسما کھانا لایا کرتی تھی، اور عامر بن فہیرہ وہاں پر جانوروں کا وہاں پر تھے موجود، وہاں پر دودھ پلایا کرتے تھے۔ آپ یہاں سے چلے، لمبا سفر تھا، پھر آگے جا کر ام معبد کے گھر میں ٹھہرے۔ وہاں پر جیسے آپ پہنچے ام معبد کے گھر میں، آپ کو بھوک لگی، ام معبد سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز کھانے کی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ بکری ہے، یہ کھڑی ہے، اس نے تو مدتوں سے کوئی دودھ نہیں دیا، یہ بوڑھی ہے۔ آپ نے کہا اجازت ہو؟ ایک جگہ آیا ہے کہ یہ ایسی ہے، ابھی تک نر اس پر کودا نہیں ہے۔ آپ نے کہا اجازت ہے؟ کہنے کہ اجازت ہے۔ آپ نے جیسے اس پر ہاتھ پھیرا اور آپ دودھ دوہنے بیٹھ گئے، سارے گھر کے برتن بھر گئے۔ آپ کے خادم نے بھی دودھ پیا۔ اس جو آگے آپ کو راستہ دکھانے والا قاصد تھا، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، اس نے دودھ پیا۔ عامر بن فہیرہ نے پیا، اللہ کے نبی نے پیا، حضرت ابوبکر نے پیا، ساری برکتیں ہو گئیں۔ ام معبد شرمانے لگی، کہنے لگے ایسا عظیم چہرہ، اتنا خوبصورت، ایسی پلکیں، اور ایسی جو ہے اس کے رخسار، اور ایسے پیاری گفتگو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ خاوند ابو معبد آیا، اسے واقعہ بیان کرنے لگی۔ الغرض حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال اللہ کے نبی کے لیے پیش کر دیا۔ آپ نے کہا ابو بکر کو، عمر کو، یہ دونوں میرے وزیر ہیں۔ ایک دفعہ آپ نکلے، ایک ہاتھ دائیں ہاتھ ابوبکر کے ہاتھ میں تھا، بائیں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگے ہم جیسے اہکذا نبعث الی یوم القیامہ، جیسے آج ہم نکل رہے ہیں، قیامت والے دن بھی ہم اپنے قبروں سے ایسے نکلیں گے، اور جنت کے اندر بھی ہم ایسے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے یہ سوچ لیا تھا، آپ جب بھی آپ کہتے دخلت ابو بکر و عمر سینا و انا، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے، خرجت ابو بکر و عمر، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے۔ میں سمجھ گیا تھا یہ تینوں حضرات ایک ہی خمیرے سے ہیں،
اللہ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے آدمی کا خمیرہ لیا جاتا ہے اور جہاں جس مٹی سے آدمی کی جو ہے تخلیق ہوتی ہے، کہنے لگے اسی مٹی کے اندر آدمی کا آخری مستقر اور آخری ٹھکانہ بھی وہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اور ان حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ نے انہیں ایک ہی خمیر سے بنایا تھا۔ کہنے لگے آپ نے فرمایا جب میں معراج پر گیا میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آگے نیچے دیکھا ابو بکر الصدیق عمر بن خطاب کا نام میں نے دیکھا، پھر میں نے عرش کے اوپر دیکھا آسمانوں کی طرف، آسمانوں میں بھی محمد الرسول اللہ تھا، ساتھ ابو بکر کا نام بھی تھا، ساتھ عمر فاروق کا نام بھی تھا آسمانوں کے اوپر۔ کہنے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ کہا اے ابو بکر آگے بڑھیے، امامت کریے، انہیں یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 17 نمازیں پڑھیں، آپ کے ہوتے ہوئے 17 نمازیں پڑھا رہے ہیں، اللہ نے ایسا مقام دیا تھا آپ کو۔ بس میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم مختلف قسم کے ڈے مناتے ہیں، ہمیں شوق ہوتا ہے یہ فلاں ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ کرسمس ڈے ہے، یہ یوم اقبال ہے، یہ یوم قائد اعظم ہے، پھر ہم تعارف کراتے ہیں یہ تو وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ہستیاں تھیں اللہ کے نبی جن سے خوش تھے اور جو ہمارے لیے قرآن نے کہا ہے تمہارے لیے معیار ہیں۔ ہم ان ہستیوں کے بارے میں بھی اپنی اولادوں کو بتائیں اور اپنے گھروں میں ان کے تذکرے کریں اور ان کی زندگیوں پر اپنی زندگیوں کو لے کر آئیں۔ باقی انشاءاللہ جمعے کے بعد ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔